السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروناؤنس یا ضمائر۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ضمائر ہوتی کیا ہیں۔ تو جناب ضمیر وہ اسم ہے، ضمیر خود بھی اسم جو کہ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے احمد کو بلایا، میں نے احمد کو بلایا، اس کی مدد کی، وہ چلا گیا۔ ابھی احمد صاحب پہلے تو بطور اسم استعمال ہوئے ہیں، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی مدد کی تو اب وہ ایز این آبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں، وہ چلا گیا تو اب یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ اسم والی کلاس سے ریکال کریں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب اسم کے 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں: جینڈر، نمبر، کیس اور اس کی کیپیسٹی۔ اسی طرح ضمیر کے بھی 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، مگر ایک ایسپیکٹ اس کا فکس ہوتا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے ہر حال میں، کیپیسٹی تو فکس ہو گئی، باقی 3 ایسپیکٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اچھا جناب، اب ضمیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ جس طرح اسم حالت رفع میں ہو سکتا ہے، سبجیکٹو فارم میں ہو سکتا ہے، حالت نصب میں ہو سکتا ہے، آبجیکٹو فارم میں ہو سکتا ہے، اور حالت جر میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ پوزیسو فارم میں ہو سکتا ہے، اسی طرح ضمیر بھی حالت رفع میں ہو سکتی ہے، حالت نصب میں ہو سکتی ہے، اور حالت جر میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں، حالتیں ہیں ضمیر کی۔ اچھا، اب ضمیر کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے۔ ضمیر اپنے سے پچھلے لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جڑی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ متصل ہے، اور اگر اس سے الگ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ منفصل ہے۔ تو اس طرح ضمائر کی تو بہت ساری ٹائپس ہو گئیں، ہم کچھ کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی بیسس بن جائے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ مٹیریل شیئر کر لوں گا، تو آپ کو کیونکہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو آپ اس کو آگے آسانی سے سمجھ سکیں گے مزید۔ تو میں ٹائپس ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ اسم حالت رفع میں بھی ہو سکتی ہے، مرفوع ہو سکتی ہے، یعنی ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہی ہے کسی جملے کے اندر، جیسے وہ آ گیا تھا تو وہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے نا۔ اس کے بعد حالت نصب میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، میں نے اس کی مدد کی، تو اب جو اس ہے، اب دیکھیں وہ سے اس میں بدل گیا تو یہ حالت نصب میں چلی گئی۔ اس کی گھڑی خراب تھی، تو اب اگین یہ حالت جر میں ہے لیکن یہ اس ہی کی فارم میں ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ہمارے پاس حالت رفع میں مرفوع، منصوب یا مجرور، یہ 3 قسم کی ضمائر ہوں گی۔ اچھا جناب، یہ جو 3 قسم کی ضمائر ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یا تو منصوب ہوں گی یا مجرور ہوں گی، سوری منصوب، مجرور اور مرفوع تو ہو گئی نا یہ۔ اب یا تو یہ اٹیچڈ ہوں گی یا یہ ڈیٹیچڈ ہوں گی، یعنی یہ متصل ہوں گی یا یہ منفصل ہوں گی۔ تو ہمارے پاس ضمائر کا ایک بہت لمبا چوڑا خزانہ جمع ہو گیا۔ تو آپ کے ساتھ میں ایک عدد کتاب شیئر کر دیتا ہوں جس سے پڑھاؤں گا آج میں آپ کو۔ آج میں رائٹنگ کے لیے وہ استعمال نہیں کروں گا ورڈ پیڈ، اس لیے کہ بہت سارا لکھنا پڑ جائے گا، سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ایک کتاب سے پڑھتے ہیں۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے۔
ہاں ہاں چلیں اب اسکرین شیئر کرنی ہے. تو میں کبھی کبھی زوم میں کھو جاتا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہاں جا کے کیا کام کرنا ہے. خیر تو اب ہم, آپ کو میری اسکرین امید ہے کہ نظر آ رہی ہوگی. سو ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جناب ضمائر جو کہ حالت رفع میں. حالت رفع میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ضمائر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایز آ سبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک اس سے اچھی چیز بھی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. رک جائیں. اچھا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پرپل کلر کے اندر جو ضمیر منفصل لکھا ہوا ہے. حضرات چارٹ میں لکھ دیں بھائی. قوم کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے. خیر اچھا جی, ہمارے پاس جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتی ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتی ہے, اور حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کی مختلف اگزامپلس ہیں. سو اگر ہم ان کو دیکھیں تو فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں کہ هو اللہ. اب میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تھرڈ پرسن میں, اور یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر. اسی طرح ہمارے پاس اگزامپل تھی اذ ہما فی الغار. تو یہ جو ہما ہے یہ سیکنڈ پرسن میں ہے, اور سوری یہ جو ہما ہے یہ تھرڈ پرسن میں ہے. کیا ہوگا؟ اچھا جی, ہم فار ایگزامپل میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. ہمارے پاس تین جو ہیں وہ ضمائر ہیں, ہوا, ہما اور ہم. یہ تھرڈ پرسن کی ضمائر. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے انگلش میں کبھی کانجوگیشن پڑھی ہوگی تو آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا آئی سے. آئی گو, وی گو, اس کے بعد پھر یو پہ آتا ہے, یا ہی شی اٹ پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر دے پہ آتا ہے. مگر عربی میں ہم ہمیشہ تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ضمائر ہیں ہم یہ بھی تھرڈ پرسن سے شروع کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر ایک مسلم کی بات کروں تو میں کہوں گا کہ ہوا مسلم. اگر میں دو مسلمانوں کی بات کروں تو میں کہوں گا ہما مسلمانی. اگر میں بہت سارے مسلموں کی بات کروں گا تو میں کہوں گا ہم المسلمون. اسی طرح میں ایک خاتون کی بات کروں تو میں کہوں گا ہیا مسلمتن, ہما مسلمتان, ہننا مسلمات. اب اگر کوئی میرے سامنے ہے اور میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, ظاہر میں سامنے والے سے بات کر رہا ہوں, تو میں کہوں گا لا الہ الا انت, یعنی کہ آپ یا تم. ٹھیک ہے. اگر میں کسی دو کی بات کر رہا ہوں تو انتما. اگر میں بہت ساروں کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے سامنے موجود ہے, انتم. انتم الفقراء, اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم تو سارے ہی فقیر ہو. انتی, ایک خاتون کی بات کر لی آپ نے. انتما, دو خواتین کی بات کر لی. اور انتنا, بہت ساری خواتین کی بات کر لی. یہ تننا والا جو جو پروناؤن ہے
یہ آپ کو وہاں پہ ملے گا بہت زیادہ جہاں پہ قرآن کریم خواتین سے مخاطب ہے پلورل کی فارم میں یا امہات المومنین سے مخاطب ہے، وہاں آپ کو بہت زیادہ یہ ضمیر نظر آ جائے گی. ایسی صورتیں جہاں پہ ان کے ساتھ خطاب ہے وہاں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور اس کے بعد انا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدنی. تو انا یعنی میں، سنگولر. ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ آتے ہیں نحن نسبح بحمدک، قرآن کریم کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. تو نحن یعنی ہم. سو یہ ساری وہ ضمائر ہیں جو حالت رفع میں ہیں، ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہی ہیں اور منفصل ہیں، الگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حالت نصب اور حالت جر میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. جیسے میں کہوں کہ بیتہ، اس کا گھر، یہ حالت جر ہے، پوزیشن شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بیتہما، ان دونوں کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتہا اس عورت کا گھر، بیتہما ان دو عورتوں کا گھر، بیتہن ان بہت ساری عورتوں کا گھر. اسی طرح میں اگر آپ کی بات کروں سامنے والے کی تو میں کہوں گا بیتکا، تمہارا گھر، بیتکما دونوں کا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتکی تم خاتون کا گھر، بیتکما تم دونوں خواتین کا گھر، بیتکنہ تم ساری خواتین کا گھر، بیتی قلمی میری کتاب، میرا قلم، بیتنا ہم سب کی کتابیں یا ہم سب کا گھر، یا کتابنا ہم سب کی کتاب. اب یہ حالت نصب اور حالت جر میں استعمال ہو گئی ضمائر. ٹھیک ہے، آپ کو ایک چارٹ اور دکھا دوں گا. یہ دیکھیں، یہ ضمائر منفصلہ ہیں. تو ہوا سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہوا، ہما، ہم، اور سامنے اگزامپلس دی ہوئی ہیں، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ٹھیک ہے، یہ ساری اگزامپلس اس کی آپ کے سامنے. اسی طرح ضمیر منفصل جو ہے نا وہ کبھی کبھی منصوب حالت میں بھی ہوتی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا آپ کو یہاں نظر آ جائے گا. ایا کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتی ہے نا تو یہ منصوب حالت میں ہوتی ہے. ایاہو ایایا فتقون، صرف مجھ سے ہی ڈرو، یہ آ گیا نیچے. ٹھیک ہے، یا کا صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب ہم بطور آبجیکٹ بات کر رہے ہیں یعنی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ کیا ہے، وہ آبجیکٹ ہو گئے، تو ہم اس کے لیے کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس طریقے سے ایا کے ساتھ جب ضمیریں استعمال ہوتی ہیں منفصل حالت میں تو وہ منصوب اس طرح نظر آتی ہیں. دوسری اگزامپل ہم آ جاتے ہیں ضمیر متصل کے اوپر. تو ہو، تو اب وہ ہو کبھی لام کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، کبھی من کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، کبھی ان کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، کبھی فی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، جب فی یا الہ کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو وہ ہو سے ہی میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن لام کے ساتھ یا من کے ساتھ جو ہے وہ ہو میں ہی رہے گا. تو من ہو پڑھیں گے آپ، من ہما پڑھیں گے، من ہم پڑھیں گے، منہا، منہما، منہنا، من کا، منکما، منکنہ، من کی، منکما، منکنہ، اور منی اور منا. یہ سارے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ کیا ہیں؟ یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے،
اور ساتھ میں اس کے حروف جر لگا کے آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ضمیر جو ہے وہ متصل استعمال ہوتی ہے. تو میں آپ کو دوبارہ سے ریوائز کرا دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا دیکھا. ہم نے یہ دیکھا جناب کہ جو ضمائر ہیں ہمارے پاس وہ مرفوع ہو سکتی ہیں, منصوب ہو سکتی ہیں اور مجرور ہو سکتی ہیں, تینوں حالتوں میں ہو سکتی ہیں. پھر ان ضمائر کی یہ جو تینوں حالتیں ہیں, ان تینوں حالتوں میں ہمارے پاس ضمیر آتی ہے کبھی جڑ کر اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ, کبھی الگ الگ. تو جب جڑ کر آتی ہے تو ہم اس کو متصل کہتے ہیں, اور جب الگ الگ آتی ہے تو ہم ان کو منفصل کہتے ہیں. میرے پاس کچھ چارٹس ہیں, کچھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں تلاش کر لوں جس میں ذرا بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ایک کائنڈ آف پرائمر ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے, اور اس کے جو کلمات کے اسباق ہیں وہ ہم نے بڑی تفصیل سے کرائے ہیں, ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کر کے. تو انشاءاللہ آپ کو ذرا اور مزید بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا جب آپ اس کو ریوائز کریں گے. ٹھیک, اب ہم چلیں گے جناب آگے, اور آج ہم شروع کریں گے اپنے مرکبات. ہمارے پاس جو مرکبات ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو پہلا مرکب ہے وہ ہے مرکب توصیفی. اچھا, مرکب ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم دو اسماء کو ملاتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے ایسی فارم میں کہ جب وہ اپنی میننگ مکمل طور پہ دے نہیں پا رہا ہوتا, یعنی کہ وہ ایک انکمپلیٹ میننگ دیتا ہے, اس کو ہم فریز کہہ سکتے ہیں. ایسی صورت میں جو فریز ہے یہ مرکب کہلاتا ہے. اور خاص طور سے فریز کو ہم ایک اسپیسیفک ٹائپ کا مرکب کہتے ہیں کہ یہ مرکب ناقص ہے. اس کے مقابلے میں کبھی کبھی ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے, دو یا دو سے زیادہ اسماء کو یا فعل اور اسم کو ملانے کے بعد جو بنتا ہے, تو اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں. وہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھیں. تو جب ہم مرکب توصیفی کی بات کرتے ہیں تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اسم اور دوسرا ہوتا ہے موصوف. تو موصوف وہ ہوتا ہے جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو یا تنقیص بیان کی جا رہی ہو, یعنی اس کی آپ اچھائی بیان کر رہے ہو یا برائی بیان کر رہے ہو یا کچھ بھی بیان کر رہے ہو, وہ موصوف ہے. ہوتے دونوں ہی اسماء ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں کہوں الولد الصالح, تو یہ نیک لڑکا, تو میں لڑکے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نیک ہے. اب اس کے اندر جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے اور یاد کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مرکب توصیفی کی بات کریں گے نا, تو اس میں جو ہمارا اسم ہوگا اور جو موصوف ہوگا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چاروں ایسپیکٹ سے میچ کر رہے ہوں, کوئنسائڈ کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پہ اب وہ چار ایسپیکٹ کون سے تھے اگر آپ کو یاد دلا دوں میں, ایک تھا نمبر, ایک تھا جینڈر, ایک تھی اس کا کیس, اور ایک تھی اس کی کیپیسٹی. سو فار ایگزامپل میں اگر میرا اسم جو ہے وہ ڈوئل ہے تو میرا موصوف جو ہے وہ بھی ڈوئل ہوگا. یا یوں کہہ لیں کہ اگر موصوف جن کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں وہ ڈوئل ہیں تو جو اس کے لیے صفت استعمال کروں گا میں وہ بھی ڈوئل ہوگی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ الولدان, تو اگر میں ان کو کہوں صالحان تو مجھے الصالحان کرنا پڑے گا کیونکہ وہ معرفہ تھا تو یہ بھی معرفہ ہوگا. یہ ڈوئل ہے تو یہ بھی ڈوئل ہے. اور اگر یہ پلورل ہو جائے گا, الاولاد ہو جائے گا, اچھا اس کی جمع مکسر بنے گی, جمع سالم نہیں بنے گی, تو الصالحون ہو جائے گا. یعنی کہ نیک لڑکے کا جو نیک ہے وہ اردو میں تو نیک ہی چلاتے ہیں ہم, لیکن عربی میں یہ جو نیک ہے یہ صاحب بدلتے رہیں گے جو موصوف ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہیں گے, ایک دوسرے کے جیسے ہوں گے. اسی طرح خواتین میں بھی ہوگا. تو مرکب توصیفی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم ایک اسم دوسرے اسم کی یا تو کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے یا کوئی تنقیص کر رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتا رہا ہوں, اور کلر وغیرہ بھی بتا سکتا ہے.
اس صورت کے اندر ہمارے پاس دونوں جو ہیں وہ چاروں ایسپیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں. پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے یہاں پہ سمجھنے کی کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں البیت الوسیع, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ اس کے اندر ہے نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں نے کہا البیت الوسیع تو بڑا گھر, بس میں نہیں کہوں گا کہ گھر بڑا ہے, کیونکہ اس صورت میں وہ جملے کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی, جملہ ہمیں بھی آگے جا کے پڑھنا. جب مرکب توصیفی کی ہم بات کرتے ہیں تو جو اسم ہے اور جو موصوف ہے وہ چاروں ایسپیکٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اگزامپلز آ گئی. الولد الصالح, جب لڑکے دو ہو گئے تو الولدان الصالحان, جب لڑکے بہت سارے ہو گئے الاولاد الصالحون, اور جب لڑکی ہوئی تو البنت الصالحات, البنتان الصالحتان اور البنات الصالحات. تو دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ, دونوں سنگولر یا دونوں ڈوئل یا دونوں پلورل, دونوں مرفوع یا منصوب یا مجرور, دونوں مذکر یا دونوں مؤنث. یہ جو چاروں ایسپیکٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے آپ نے کوئنسائڈ کرانا ہے صفت کو اور موصوف. تو جناب اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ کر لیں, کہ آج میں نے بس آپ کو اتنا ہی پڑھانا تھا کیونکہ کوگنیٹو اوور لوڈ ہو جائے گا ورنہ آپ. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ, پچھلی والی کی ریکارڈنگ کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ شاید یوٹیوب کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ پروسیسنگ میں ہی شو کر رہا ہے کانسٹنٹ. تو میں لاسٹ والی کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, میں اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, تو آپ انشاءاللہ پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے, اور کچھ مٹیریل میں آپ کے ساتھ گروپ پہ شیئر کروں گا, وہ مٹیریل دیکھ لیجیے گا, وہ ان چیزوں کو مزید کلیئر کر دے گا اور تھوڑی ڈیٹیلز بھی آپ کو مزید. ٹھیک ہے جناب, اجازت. جزاک اللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام.